عمران خان کے نکاح کے بارے میں جو آج کل رومرز چل رہی ہیں اور جو ٹی وی پہ ایک بڑی مین اسٹریم میڈیا پہ جو ایک بات چل رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج چلیں، کمنٹس بھی آئے ہوئے تھے دوستوں کے کہ اس کے بارے میں گائیڈ کریں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے ورکنگ کی ہے، تو مختصراً آپ کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو سارا جو اس کا جو لیگلی پوائنٹ آف ویو میں اپنا دے دیتا ہوں کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرج کی ہوتی ہیں 3 اقسام، ایک ریگولر میرج ہوتی ہے، ایک وائڈ میرج ہوتی ہے اور ایک ارریگولر میرج ہوتی ہے۔ وائڈ میرج جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کسی طرح کی شادی کے زمرے میں آتی نہیں ہے۔ جو ویلنٹ میرج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں قانون کے اور شرعی اور جو اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ مکمل طور پہ پورے کیے گئے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریگولر میرج۔ ایک ہوتی ہے ارریگولر میرج۔ ارریگولر میرج جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شادی تو ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ جو تقاضے ہیں وہ رہ گئے ہیں جو کور ہو سکتے ہیں، جو ریگولر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ جیسے اسلام میں 2 بہنوں کے ساتھ جو شادی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی 2 بہنوں کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، وہ ریگولر میرج ہے، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جو پہلی بیوی ہے، جو پہلی بہن ہے، اس کو طلاق دے دے گا تو یہ ریگولر ہو جائے گی۔ 5ویں شادی ہے، 5 شادیاں اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 5ویں شادی کر لی، ارریگولر میرج ہوگی، لیکن اس میں سے جو پچھلی 4 بیوی ہیں اس میں سے اس کو ایک طلاق دینی پڑے گی، لہٰذا اس کے بعد وہ ریگولر ہو جائے گی۔ تو عدت کے دوران جو نکاح کیا گیا ہے وہ وائڈ میرج میں نہیں آتا، وہ ریگولر میرج میں بھی نہیں آتا، وہ ارریگولر میرج میں آتا ہے۔ تو جیسے عدت کا پیریڈ پورا ہوا تو وہ جو میرج ہے وہ ریگولر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کا جو بحث چلی ہوئی ہے کہ 90 ڈیز کا جو پیریڈ ہے اس کا عدت کا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آپ کہیں پہ مجھے بتا دیں، یہ 3 میسٹرل جو سائیکل ہیں اس کا پیریڈ ہے کہ وہ جو میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ 23 سے 28 دن کا وہ سائیکل ہوتا ہے، تو اس میں 3 مہینے کی بات نہ قرآن پاک میں نہ کسی قانون کی کسی بک میں۔ تو یہ سارا سین ہے۔ جو 4 مہینے کی عدت کی بات کرتے ہیں وہ تو اگر خاور مانیکا صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر تو چلے 4 مہینے تھا، لیکن یہ 4 مہینے کی عدت بھی تب ہوتی ہے جب شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہو، لیکن اگر شوہر زندہ ہے تو اس کی جو عدت کی جو پیریڈ ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ 4 مہینے کا ہو۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 2006 میں جو حدود آرڈیننس تھا 1979، اس میں یہ تھا، اس سے پہلے 2006 میں اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ارریگولر میرج کرتا ہے تو اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس میں وہ زنا کے ریپ کے زمرے میں آئے گا، تو اس پہ مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ لیکن 2006 کے بعد جو ہے اس کو جو ارریگولر میرج کو ہٹا کے وہاں پہ امینڈمنٹ آئی، اس کو مطلب وائڈ میرج کو ہٹا کے وہاں پر صرف میرج یا ارریگولر جو لفظ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور یہاں پہ صرف میرج ہو گیا کہ اگر میرج کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں اس کے، تو پھر اس کو مطلب اس پہ زنا کا، اس پہ ریپ کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اور مقدمہ جو درج ہے وہ بھی عورت کا جو ولی کروا سکتا ہے، عورت کا کیئر ٹیکر کروا سکتا ہے۔ پھر اس میں جو مفتی صاحب ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں، اگر انہوں نے کوئی ریگولر میرج جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی ہے تو وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہے۔ تو ان نٹشل یہ کہ اس پہ کوئی چیز ایسی نہیں بنتی، ایک تو 4 مہینے کا پیریڈ نہیں ہے، 3 مہینے کا پیریڈ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ جو جس لیگل پوائنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں 2006 میں یہ ختم ہو چکا ہے، امینڈمنٹ آ چکی ہے، وہاں پر ارریگولر میرج کی جگہ پہ میرج آ چکا ہے، تو اس پہ کسی بھی طرح کا مقدمہ نہیں بنتا سوائے سیاسی مفادات۔